اچھا میاں صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا جس طریقے سے آج تمام تر احاطہ عدالت میں جو سب کچھ ہوا اس کے بعد کا لائحہ عمل تو آپ نے بتا دیا ہے، لیکن اس کے بعد ہیئرنگ ہوئی ہے، معاملہ کہاں تک پہنچا اور بہت سارے کیسز سارے آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کتنے کیسز میں کلیئر آؤٹ ہو چکے ہیں، کتنے کیسز میں ابھی رہتے ہیں؟ دیکھیں آج عدالت میں چونکہ ایک ہماری ونٹرز ویکیشن بھی چل رہی ہیں، لیکن ہم نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ بھی آنریبل جج سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس میں ریزنیبل ٹائم دیں، انہوں نے 7 days کا ٹائم دیا۔ آج آنریبل جج جو ہیں وہ خود بھی جو ہیں وہ ویکیشن پہ تھے، تو ان کی کورٹ ایمپٹی تھی، ہم وہاں پہ گئے، ہم نے صرف اٹینڈنس مارک کی، عدالت میں کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہوئی سوائے ملزم کے حاضر ہو کے اپنی حاضری بنانے کے یا حاضری لگانے کے، باقی اور کوئی کارروائی جو ہے عدالت میں نہیں ہوئی۔ اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ اس کیس کی 13 جنوری ہے، اور جو بھی کوئی ہائٹ آف امبیرسمنٹ یا ہائٹ آف شیمفل کنڈکٹ جو ہے وہ کسی ایک فریق کی طرف سے بطور وکیل آپ ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں وہ کی گئی ہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو قابل مذمت جو ان سے سمجھتے ہیں، اور ہم اس پہ لازمی طور پر تادیبی کارروائی کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ جہاں تک رجب کے خلاف مقدمات کا سوال ہے تو رجب کے خلاف جو ہے وہ ٹوٹل ہمارے علم کے مطابق جو ہیں ماضی سے لے کر اب تک 5 مقدمات ہیں، جن میں 3 میں وہ بری اور مقدمے خارج ہو چکے ہیں یا وہ بے گناہ ہو چکے ہیں، اور باقی 2 مقدمات ایک لاہور NCCI میں پینڈنگ ہے، اس کو بھی ہم فیس کر رہے ہیں، اور ایک یہ جو آپ نے دیکھا کراچی میں مقدمہ ہے اس کو بھی ہم فیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مقدمات جو ہیں وہ بالکل 100 نہیں 1000% جو ہے وہ خارج ہونے والے ہیں، بیکاز یہ میرٹ لیس کیسز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جس طریقے سے اگر ہم بنیادی طور پر عوام کی ایک رائے ہوتی ہے اس کی بات کریں تو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وین ہی واز ان لنڈن تو کافی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ انٹرپول کے تھرو ان کو وطن واپس بلا لیا جائے، یا ان کے خلاف جب مقدمات ہیں ان کو سامنا کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے ان کو جیل بھی جانا پڑے، اور لوگ جو ہے اس کیس کو سعد الرحمان کے کیس سے بھی جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہیں۔ لیکن لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب رجب بٹ پاکستان پہنچے تھے تو ان کو تمام تو پروٹوکول دیے گئے، تو یہ کسی نہ کسی انفلوئنشل وجہ سے ان کو یہ پروٹوکول ملے یا تمام تر معاملات طے پا گئے تھے اس کے بعد وہ پاکستان آئے، اس میں کتنی صداقت ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرسٹ آف آل پاکستان میں رجب بٹ کو یا ندیم مبارک کو کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں ملا، اور کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس کو آپ کہتی ہے پروٹوکول ملا ہو۔ دیر از ناٹ اے کوسچن آف پروٹوکول۔ میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ جب ایئرپورٹ پہ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپروچ کیا، ان کو پروٹیکٹیو بیل گرانٹ ہوئی، اور یہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پہنچے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچے تو یہ 2.5 گھنٹے جو ہے امیگریشن کے پروسیس سے ان کی ٹف قسم کی اسکروٹنی ہوئی، جس کے بعد پاس ہونے ہیں۔ سو مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا ایسا پروٹوکول ہے جس میں آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں اور آپ 2.5 hours جو ہے وہ ایک ٹف اسکروٹنی کے پروسیس سے گزر کے آپ کی امیگریشن جو ہے وہ ہو۔ سو نہ ہی کسی کے ساتھ ندیم مبارک یا کسی کا رجب بٹ کے ساتھ ماضی میں کوئی تعلق یا واسطہ جو ہے وہ ایسا رہا ہے۔ ایک ہی ان کی معاملہ فہمی ہے اور ایک ہی ان کے معاملہ طے ہوتے ہیں، وہ یہ عدالتوں میں جاتے ہیں اور یہ عدالتوں میں جا کے اپنے معاملات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن، اور اگر ان کے کوئی ایسے معاملات طے کیے ہوتے تو آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ عدالتوں میں جس طرح کی بدمزگی یا جس طرح کی ایک بد نظمی کا مظاہرہ کیا گیا، تو یہ اوبیسلی جتنی اسپیکولیشن ہے، یہ جتنے ریومر فیکٹری ہے، اس کی تمام اسپیکولیشن کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈسمس کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے میاں صاحب دیر از اے ڈفرنس بٹوین لاہور اینڈ کراچی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک بیہیورل چینج ہوتا ہے؟ لاہور کی عدالت کی ہم بات کر رہے ہیں اور کراچی کی عدالت کی ہم بات کر لیں تو آپ کو کیا ڈفرنس نظر آیا ہے اس کیس کو لے کر؟ دیکھیں میں نے ہمیشہ جو ہے، میں پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ سندھ بھر میں پریکٹس کر رہا ہوں، کشمور سے لے کر کراچی تک میں نے پریکٹس کی ہے۔ میں سندھ ہائی کورٹ میں، لاڑکانہ بینچ میں، سکھر بینچ میں، حیدرآباد بینچ میں، کراچی بینچ میں آیا ہوں۔ میری رائے میں ہمیشہ سے میں کراچی کورٹس جو ہماری نہیں ہیں وہ پیشہ ورانہ اعتبار سے اور اپنے کنڈکٹ کے اعتبار سے ایک آئیڈیل کورٹس نہیں ہیں، اور جہاں تک ہے کہ لاہور کے وکلاء میں یا کوئی کراچی کے جون سا وکلاء میں کوئی ایسا کبھی ڈفرنس نہیں ہوتا، بلکہ میں ہمیشہ جون سا ہے وہ یہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سندھ میں ایک لیول آف ٹالرنس جو ہے یا لیول آف جو ایک ہماری ایکسیپٹیبلٹی ہے یا جو ایک لبرلزم ہے، یعنی کہ ایک اپروپریٹ بیلنس اپروچ ہے، وہ پورے پاکستان بھر سے ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ لیکن اور دوسرا یہ کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ سندھ کو اپریشیٹ کیا ہے ملک بھر میں کہ یہ ایک ایسے صوبے کے کشمور سے لے کر کراچی تک لوگ ہیں جن کی مہمان نوازی جو ہے دیٹ از سیکنڈ ٹو نن، یہ اپنی ایک نمایاں منفرد جو ہے مقام رکھتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی یہ جو ہوا ہے آج، اس سے پورے پاکستان میں جو تاثر ہے جو ہم نے ماضی میں جو سا ایک ایڈمٹڈ اور ایک پبلک پوزیشن لے کے رکھی ہے، اس کو بھی بڑا سخت قسم کا دھچکا لگا ہے۔ اس سے بھی ایک بڑی سخت جو ہے وہ ایک پوری ایک سندھ کی مہمان نوازی کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا سویر ڈنٹ جو سا ڈلا ہے۔ صرف 1-2 لوگوں کی چھوٹی سی شعبدے بازی نے جو ہے وہ اس صوبے کی کروڑوں عوام جو ہیں ان کے جو ایک پبلک امیج ہے اس کو کمپرومائز کرنے کی یا ٹارنش کرنے کی ایک اٹیمپٹ جو ہے وہ لی گئی ہے، جو کہ میری نظر میں انسکسیسفل ہے اور رہے گی۔ اتنے بڑے
صوبے کے اتنے اچھے اور خوبصورت لوگ جو ہیں جو بائیں لارج لاکھوں لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کو کسی ایک یا دو اس طرح کے جو لوگ ہیں، خاص کر جو عدالتیں ہیں، جو عدالتی نظام کو جو دھچکا پڑا ہے کہ کون شخص ایسا ہے جو عدالتی نظام پر جو ہے وہ اعتماد کرے گا. اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وکیل جب فریق بنتے ہیں نا مقدموں میں، تو ہم وہ خود ہی ہیں کہ ہم نے اپنے کولیگس کی، ہمارے لیگل فرٹرنٹی میں کولیگس کی ہم نے لاشیں بھی جون سا جا کے اٹھائی ہیں، ہم نے خود جون سا ہے ان کو زخمی ہوتے اٹھایا ہے، ہم نے ان کو جون سا ہے ان کے گھر والوں کو جون سا ہے وہ اس طرح ایک خدا نخواستہ جو ہے وہ نقصان اٹھاتے ہوئے جون سا دیکھا ہے. تو جب آپ فریق بن کے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور فریق بن کے جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اپنی ایک حدود و قیود سے، تو اس کا ہمیشہ آپ کو ریئیکشن کا سامنا جون سا رہتا ہے. تو یہ کوئی اچھی مثال جو ہے وہ یہاں پہ وکلاء کی طرف سے قائم نہیں کی گئی. میرا اسٹرانگ ٹرسٹ ہے یہاں پہ جو کراچی بار ایسوسی ایشن کے لیڈران ہیں، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہمارے کولیگ ہیں حسیب جمالی، ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں بڑے بڑے سینئر جو سا یہاں پہ پاکستان کے نامی گرامی جو سا وکلاء اور لیڈران ہیں. ہماری ان سے واضح توقع ہے کہ اس کو یہ پبلکلی اسٹرانگلی کنڈیم کریں گے. نہ صرف یہ کہ کنڈیم کریں گے بلکہ بائی اینی مینس پاسبل جو ہے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ہمارا ساتھ بھی دیں گے اور اس کا سدباب کرنے کے لیے ایک واضح پوزیشن لیں گے. یہ پورے پاکستان کے وکلاء کی ساکھ کو مجروح کرنے کے لیے جو ہے ایک وقوع کافی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں رجب بٹ کی جو گلوبل آڈینس ہے وہ صرف پاکستان بھر میں نہیں ہے، گلوبلی پاکستانیوں میں ہے، بلکہ ہماری نیبرنگ کنٹریز میں بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک انتہائی شدید قسم کا جو ہے وہ منفی قسم کا اور ایک بد نظمی قسم کا جو ہے وہ ایک بدقسمت واقعہ ہے، جس کی کنڈمنیشن جو ہے وہ ہم پورے پاکستان بھر کے بڑے سینئر وکلاء نے سینکڑوں کی تعداد میں میرے سے رابطہ کیا ہے. پاکستان بھر کی بار ایسوسی ایشنز اور جو بار کونسلز ہیں ان کے پریزیڈنٹس نے، ان کے وائس چیئرمین نے بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے، اور اب تک جو ہے مجھے اپنی انہوں نے ایک کنڈمنیشن جو ہے وہ کنوے کی ہیں اور واضح طور پر جو ان سے یقین دلایا ہے کہ ہر طرح سے جو ہے وہ اس طرح کی جو کالی بھیڑیں ہیں چند، ان کے خلاف جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گے. اور یہی ہم جو ان سے وہ رویہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہاں کے لوکل جو ہمارے مقامی لیڈران ہیں وکیلوں کے، ان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا میاں صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ سارا انسیڈنٹ ہو رہا تھا، جو ویڈیوز منظر عام پر ابھی اس وقت آ رہی ہیں کہ معافی مانگیں آپ، جو رجب بٹ کو نے کہا کہ تم معافی مانگو اور تم کہو کہ تم آئندہ کے بعد ایسا کچھ نہیں کرو گے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اس سارے سینیریو میں آپ کہاں پر تھے اس وقت؟ آپ بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے. آپ کو کہیں پہلے پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. دیکھیں آج جب ہم صبح عدالت میں آئے تو عدالتی ہاتھے جو ہیں وہ سارے بند تھے. ہمیں پتہ لگا کہ عدالت میں آج اسٹرائک تھی، تو میں اور میرے آفس کے جو وکلاء ہیں 7-8، ہم گیٹ نمبر 1 سے جو ہے وہ گیٹ ایک جو جہاں سے پبلک انٹرس ہوتی ہے وہ گیٹ بند کر دیا تھا، اور ہمیں وہاں پہ ایڈمنسٹریشن نے بتایا کہ آپ گیٹ 1 پہ چلے جائیں جو کہ ججز والا گیٹ ہے. تو جب ہم وہاں پہ گئے تو ہم نے اپنے کلائنٹ سے جو ہے وہ رابطہ کیا رجب بٹ سے کہ آپ کہاں پہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم گیٹ نمبر 3 سے جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں. تو ہمارا گیٹ نمبر 1 اور ان کے گیٹ نمبر 3 میں منیمم جو ہے وہ 500 میٹرز یعنی کہ آدھا کلومیٹر کا جو سا ہے وہ یہ ڈسٹنس ہے. تو پھر ہمارے ساتھ آپ کے میڈیا کے کولیگز بھی جو ہیں، کافی آپ کے 7-8 میڈیا کے کولیگز تھے. ہم یہاں سے سارے وکلاء میرے آفس کے ہم 7-8 لوگ اور آپ کے 7-8 میڈیا کے جو ساتھی ہیں وہ گیٹ نمبر 1 سے گیٹ نمبر 3 کی طرف گئے. جب ہم گیٹ نمبر 3 کی طرف گئے تو پھر میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب یہ ججز کی گیٹ کی طرف آ گئے ہیں. تو پھر اس کے بعد ان کی جو انٹری ہے وہ ججز گیٹ سے ہوئی، جہاں سے آگے جا کے ان دا مڈل آف دا وے جو سا یہ بدقسمت واقعہ ہوا. اور ان دا مین ٹائم جو ہے وہ جو وکلاء جو ان پر حملہ آور ہوئے ان میں سے آدھے ایسے تھے جو ہمارے ساتھ جو سا کھڑے ہو کے وہاں پہ چپکلش کرنا شروع کر دی اور انہوں نے ہمارے ساتھ بد نظمی شروع کر دی. تو ایک طرف تو یہ ان کو جو سا ہے وہ حملہ آور ہو کے ان پہ جان لیوا حملہ جو سا ہے وہ ان لوگوں نے کیا، ان کو فزیکل اسالٹ اور اٹیک کیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کانورسیشن میں، ہیٹڈ کانورسیشن میں جو ہے وہ انگیج رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا ہے.